وبه نستعين اما بعد۔ میرے عزیز طلباء اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اس جامعہ کے ہر دل عزیز محتمم حضرت مفتی شریف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں وقت کی تنگی کے پیش نظر کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن جنگ آزادی کے حوالے سے مولانا طارق انور صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا، اور حضرت ناظم تعلیمات مفتی ہارون صاحب نے آپ کے سامنے بہت ہی قیمتی بات بیان کی ہے، اور اس پروگرام کا اصل اور نچوڑ اور اس کا لب لباب اور اخیر میں جو آپ کو روح پرور نصیحت اور آپ کو ہدایت ملے گی وہ حضرت محتیم صاحب کی طرف سے ملے گی۔ میں المختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ آزادی میں جتنی قربانی علماء دیوبند نے دی ہے اور مسلم عوام نے دی ہے، اتنی قربانی اس ملک کے برادران وطن نے نہیں دی ہے۔ ان کی شرکت ضرور ہے، لیکن میرے بھائیوں، جہاں پر جنگ آزادی کے جیانوں اور جنگ آزادی میں قربانی پیش کرنے والوں مسلمانوں اور علماء کا نام دیکھا جاتا ہے، تاریخ میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو سب سے زیادہ نام آپ کو مسلمانوں کو ملیں گے، اور مسلمانوں میں زیادہ نام آپ کو علماء کے ملیں گے۔ لیکن آج دنیا کے، ہندوستان کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، جب جنگ آزادی کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، جب جنگ آزادی کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، تو ہمارے علماء میں سے کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ ہمیں اپنے علاقے میں جا کر امت کے سامنے یہ باور کرانا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ قربانی علماء دیوبند نے دی ہے، لیکن آج اسکولوں میں جھنڈے پھہرائے جاتے ہیں، کالجوں میں جھنڈے پھہرائے جاتے ہیں، دنیاوی یونیورسٹیوں میں جھنڈے پھہرائے جاتے ہیں، گاندھی جی کا نام لیا جاتا ہے، سبھاش چندر بوس کا نام لیا جاتا ہے، پٹیل کا نام لیا جاتا ہے، نہ جانے کتنے برادران وطن کے جو لیڈر اور نیتا ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں، نہ مولانا قاسم نانوتوی کا نام لیا جاتا ہے، نہ مولانا حسین احمد مدنی کا نام لیا جاتا ہے، نہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لیا جاتا ہے، نہ مولانا جعفر خانشری کا نام لیا جاتا ہے، نہ احمد شہید کا نام لیا جاتا ہے، نہ اسماعیل شہید کا نام لیا جاتا ہے، نہ شاہ عبدالعزیز کا نام لیا جاتا ہے، غرض ہے کہ ہمارے علماء دیوبند میں سے کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ تاریخ کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں جائیں، آپ عالم بن کر جائیں، آپ فارغ ہو کر کے یہاں سے جائیں اور اپنے علاقے کے مسلمانوں کو اور برادر وطن کو یہ باور کرائیں کہ جس طرح تم نے قربانی دی ہے، تمہارا تو صرف نام ہے، لیکن قربانیوں میں ہم آگے تھے۔ ہم نے ملک کو آزاد کرایا ہے، ہمارے علماء نے ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اپنے علاقوں میں جا کر برادران وطن سے، خاص طور سے اپنے مسلم عوام سے یہ باور کرائیں اور یہ ان کو بتائیں کہ یہ تاریخ کے ساتھ ظلم ہے، یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے، بلکہ جنگ آزادی میں ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، اپنی اپنی گردنیں کٹائی ہیں، ہم نے اس سرزمین کی مٹی کو اپنے لہو سے سرخ کر دیا تھا، لیکن آج ہمارا کہیں سے کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں،
ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم اپنے اکابر کو پڑھیں، اپنی اکابر کی زندگی کو پرکھیں کہ انہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی وفاداری اور وفا شعاری کو کس طرح پیش کیا تھا۔ اس تاریخ کو ہم سیکھیں اور اس تاریخ کو ہمیں پڑھیں۔ آج ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے اکابر نے وفا شعاری، وفاداری اور ہمدردی اور مواداری اور اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بلاغت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، منطق کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اصول حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اصول فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، منطق کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم دیگر کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہماری کمی ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر کسی جماعت میں کوئی کتاب داخل کی جاتی ہے تو ہم اس کتاب کی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر خارج میں مطالعے میں وہ کتاب رکھی جاتی ہے ہم اس کتاب کو کما حق ہو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، فقہ کو پڑھتے ہیں، اصول فقہ کو پڑھتے ہیں، اصول حدیث کو پڑھتے ہیں، اسی طرح آج کے اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو اسی طرح پڑھیں۔ ورنہ جس طرح آج یہ ہمیں فراموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح آج ہم یہ بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں غدار وطن کا لقب دیا جاتا ہے، ہمیں دہشت گردی سے پکارا جاتا ہے، ہمیں دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ ورنہ اگر ہم نے اپنی تاریخ کو اسی طرح فراموش کر دیا تو کہیں ایک دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ تمہارا اس ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اس ملک کو چھوڑ کر تم کہیں اور چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، وقت کی تنگی کے پیش نظر میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ سبھی حضرات کو بھی ہندوستان سے محبت اور اس سرزمین سے محبت، یہاں کے لوگوں سے محبت اور یہاں کے اکابر کی قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔